الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہمارے لیکچر میں ہم نے نجاستوں کے احکام و مسائل کا آغاز کیا تھا اور نجاست کی اقسام اور اس حوالے سے کچھ ہم نے بنیادی چیزیں پڑھی تھیں، اور آج ہمارے پاس اس نجاست کے باب میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں نجاست کی دونوں قسموں کا ذکر ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست جو ہے وہ مغلظہ ہوتی ہے، ایک نجاست مخففہ ہوتی ہے۔ مغلظہ کا مطلب خفیف، جو چھینٹے مارنے سے ہی زائل اور ختم ہو جائے، اور مخففہ یعنی خفیف یعنی جو چھینٹے مارنے سے ہی زائل اور ختم ہو جائے، اور مغلظہ غلیظ سے ہے بمعنی سخت، یعنی جو دوئے بغیر جو ہے وہ دور نہ ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ دودھ پیتے بچے اور بچی کے پیشاب کا حکم کیا ہے۔ اس مسئلے میں دو فقہا کے قول ہیں۔ سب سے پہلا قول وہ یہ ہے کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں اسی طرح تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حکم وارد ہوا ہے بچی اور بچے کے پیشاب کے حوالے سے، اور یہ قول جو ہے وہ شافعیہ اور حنابلہ کا ہے۔ یہ قول شافعیہ اور حنابلہ کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بچی کا پیشاب اگر کہیں لگ جاتا ہے یا بچی اگر کہیں پیشاب کر دیتی ہے تو اس کو دھویا جائے گا، اس پر چھینٹے کافی نہیں۔ اور بچہ اگر کہیں پیشاب کر دیتا ہے تو بچے سے مراد دودھ پینے والا بچہ ہے، جس کی خوراک دودھ ہو، اگر وہ کہیں پیشاب کر دیتا ہے تو اس پر جو ہے وہ چھینٹے مارے جائیں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ہم دلائل کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی دلیل حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، انہا اتت بابن لہا صغیر، کہ یہ اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ لم یاکل الطعام، یہاں وضاحت ہے اس بات کی کہ وہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی دودھ پر ہی اکتفا کرتا تھا، ابھی تک کھانا وغیرہ نہیں کھاتا تھا۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہیں لے کر آئی اس اپنے بچے کو۔ فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ بچوں سے محبت کرتے تھے، بچوں سے آپ کی دل لگی تھی، اور آپ بڑوں سے بھی محبت کرتے تھے، تمام سے آپ کی محبت تھی۔ جو کہ چھوٹا تھا ابھی دودھ پیتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے کو بٹھا لیا، فی حجرہ، اپنی گود میں۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ فبال علی ثوبہ، تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کے کپڑے پر یا آپ کے جو کرتا تھا اس پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے پانی منگوایا، طلب کیا، فنضحہ، اور اس پر چھینٹے مارے، یعنی جہاں اس بچے نے پیشاب کیا تھا وہاں اپنے چھینٹے مارے۔ ولم یغسلہ، اور اسے دھویا نہیں۔ ولم یغسلہ، اور اسے دھویا نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چھینٹے مارے ہیں تو اس کا مطلب یہ نجاست جو ہے وہ سخت نجاست نہیں ہے جیسے عام پیشاب کی نجاست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنے سے ہی وہ کپڑا جو ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ابو سمح، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ابو سمح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اتی بحسن او حسین رضی اللہ عنہما، حسنین میں سے کسی ایک کو لایا گیا، یعنی اس کو یاد نہیں کہ حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین، کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو لایا گیا۔ فبال علی صدرہ، تو اس نے آ کر نبی علیہ السلام کے سینے پر بیٹھ کر پیشاب کر دیا۔ حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی۔ تو فرماتے ہیں فجئت اغسلہ، تو میں پانی لے کر آیا کہ نبی علیہ السلام کے کرتے کو دھو دوں جہاں حضرت حسن یا حسین نے پیشاب کیا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے، بچے کے پیشاب پر تو چھینٹے ہی مارے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی سنن ابی داود اور نسائی میں اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ دو حدیثیں ہو گئیں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے اور حنابلہ اور شافعیہ کے موقف پر۔ ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے نے پیشاب کیا تو آپ نے چھینٹے مار لیے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے اور آپ کے سامنے تقریر بھی ہے
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یغسل من بول الجاریتی، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، ویرش من بول الغلامی، اور بچے کے پیشاب سے جو ہے وہ چھینٹے مارے جائیں گے، یعنی جہاں وہ لگے گا اس جگہ پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بچی اور بچے دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، بچی اور بچے دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ یہ قول حنفیہ مالکیہ کا، یعنی پہلا قول جو ہے وہ حنابلہ اور شافیہ کا تھا، اور یہ جو دوسرے مذاہب اربعہ میں سے دو مذہب ہیں حنفی اور مالکی، ان کا قول ہے کہ بچی اور بچے دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں پیشاب سے بچنے کا حکم ہے، یعنی بہت ساری احادیث میں جو ہے وہ ایسی وارد ہوئی ہیں کہ جن میں پیشاب سے بچنے کا حکم ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، چونکہ عموماً جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے امام دارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل روایت وہ ہوتی ہے جس کے اندر صحابی کا واسطہ گرا ہوا ہو، جس کے اندر صحابی کا واسطہ گرا ہوا ہو، تابعی یا اس کے نیچے والا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرے، لیکن صحابی اس کے اندر درمیان میں بیان کرنے والا نہ ہو، تو اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ اور مرسل جو ہے یہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ جب نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہو تو یہ قابل حجت نہیں ہے، جو کہ درمیان میں صحابی کا واسطہ ساقط ہے، گرا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ حجت نہیں ہے۔ جبکہ پیشاب پر چھینٹے مارنے کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں اور مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث مرسل ہے اور ضعیف کی اقسام میں سے ہے۔ اگر صحیح ہو بھی تو یہاں مذکورہ مسئلے میں استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث عام ہے۔ یعنی اگر ہم کہہ لیں کہ حدیث صحیح بھی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، تو وہ تو عام بڑے آدمی کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے، بچے کے پیشاب کے چھینٹوں سے بندہ کیسے بچ سکتا ہے جس کو اٹھانا ہے ہر وقت؟ تو اس حدیث کو اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو پھر بھی اس سے بچے کے پیشاب کو دھونے کا حکم لازم نہیں آتا، چونکہ یہاں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے، تو بچہ تو جب اٹھائیں گے تو پیشاب کرے گا، ساتھ ظاہر ہے اس میں انسان کا کوئی عذر تو نہیں ہے، مجبور ہے انسان، بچے کو اٹھاتے ہوئے بچہ پیشاب کر ہی دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے ہاں بہت سارے ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ، بسوں کے ڈرائیور وغیرہ، وہ بس کھڑی کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں، یعنی جو اسلامی آداب ہیں وہ ہمارے اندر نام کے بھی نہیں موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے نعوذ باللہ کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی کیفیت میں انسان جو ہے وہ بس کے ساتھ ٹیک لگا کے پیشاب کر رہا ہوتا ہے، دیوار کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہوتا ہے کھڑے ہو کے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی، اس وجہ سے انہیں طہارت کا اتنا اہتمام ہی نہیں ہوتا، طہارت کا اتنا خیال ہی نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ استنجا کیے بغیر صفائی کے اسی طرح جو ہے وہ چل دیتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ یہ مراد ہے کہ جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، حدیث کے اندر موجود ہے اس کے بارے میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ جا رہے تھے، سواری پر سوار تھے، تو آپ کی سواری جو ہے اس گدکنا شروع کر دیا، حرکت میں آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہاں 2 قبریں ہیں اور ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے اس کی جو آواز ہے مردے کی جس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس کی چیخیں اور آہ و بکا جو ہے وہ تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جن و انس کے، تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جن و انس کے۔ دوسرا قول آپ دیکھیں پیج نمبر 2 سے جائیں، دوسرا قول بچی اور بچے دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ قول حنفیہ اور مالکیہ کا ہے۔ میں نے جیسے ذکر کیا کہ ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ عموماً عذاب قبر جو ہے وہ اسی کے سبب ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث مرسل ہے۔ البتہ ایک دوسری حدیث صحیح ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سفر میں تھے تو آپ کی سواری جو ہے وہ اس نے بدکنا شروع کر دیا، حرکت میں آ گئی، تو صحابہ نے پوچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو 2 قبریں ہیں، آپ نے پوچھا کن کی ہیں، بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ
इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानी वमा युअज़्ज़बानी बिकबीर, इन्हें अजाब हो रहा है लेकिन अजाब जो है वो इनके नज़दीक किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं है, यानी इसको ये मामूली समझते थे हालांकि वो गुनाह बहुत बड़ा है। तो फिर आपने बताया कि अम्मा अहदुहुमा फकाना यमशी बिन नमीमा, इनमें से एक चुगलखोर था जो चुगली करता था, और दूसरा फरमाया उनमें से एक जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो इससे पता चलता है कि पेशाब जो है वो उसके छींटों से बचना चाहिए। तो इन्होंने इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए जिसमें पेशाब के छींटों से बचने का हुक्म दिया गया, इन्होंने कहा कि पेशाब जो भी हो, चाहे बच्चे का हो चाहे बच्ची का हो, उसको धोना ही चाहिए क्योंकि इससे बचने का हुक्म है। लेकिन राजे बात ये कि जब हदीस में आकर जो है वो तखसीस कर दी जाए एक आम हुक्म से, तो हदीस वही है और हुज्जत है, लिहाजा उससे हम जो है वो किसी चीज को मुस्तस्ना हदीस से कर सकते हैं। हदीस के उमूम को खास कर सकती है, कुरान के उमूम को खास कर सकती है, कुरान के उमूम की तखसीस कर सकता है। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। बहरहाल राजे इसमें पहला कौल है शाफी और हनाबिला का, जैसे कि दलाइल वाजे हैं। पहली हदीस सहीहैन की है, बुखारी और मुस्लिम की है, और दूसरी हदीस जो है वो सुनन नबी दाऊद और तिरमिज़ी वगैरह की सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम का कौल भी है और नबी अलैहिस्सलाम का फेल भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो कपड़े पर छींटे मारे हैं बच्चे के पेशाब से, और आपने जुबान से भी ये फरमाया है कि बच्चे के पेशाब पर छींटे मारे जाएंगे और बच्ची के पेशाब को जो है वो धोया जाएगा। यहाँ एक और मसला वो ये है कि बच्ची और बच्चे के पेशाब में ये इतना फर्क जो है वो क्यों किया गया है। हालांकि बच्ची भी तो उसी जो है वो माँ का दूध पीती है, बच्चा भी माँ का दूध पीता है, तो दोनों में फर्क क्या है, इसकी इल्लत क्या है। तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला ने इसमें दोनों बच्ची और बच्चे के पेशाब में जो शरीयत ने फ़र्क किया है, इसकी हिकमतें बयान करते हुए फरमाते हैं कि पहली बात तो ये कि बच्ची का पेशाब चूंकि एक ही जगह रहता है इसलिए इसे धोना मुश्किल नहीं, बखिलाफ बच्चे के पेशाब के जो कि कपड़े के अक्सर हिस्से पर मुंतशिर हो जाता है, जिसे धोने में दुश्वारी और मुशक्कत होती है। लिहाजा जिस चीज़ में मुशक्कत हो उसके अंदर रुख्सत होती है, जहाँ मुशक्कत होती है वहाँ रुख्सत होती है। जैसा कि सफ़र के अंदर नमाज जो है मुकम्मल पढ़ने में मुशक्कत थी, अल्लाह ने रुख्सत रख दी। नमाजों को अपने अपने औकात में पढ़ना मुश्किल था, जमा करने की रुख्सत दे दी गई। इसी तरह सफर के अंदर रोजा रखने में मुशक्कत थी तो रोजा छोड़ने में रुख्सत दे दी गई। इसी तरह दूसरा फर्क जो है वो दूसरी हिकमत ये भी है कि बच्ची का पेशाब बच्चे के पेशाब से ज्यादा बदबूदार होता है और उसमें जरासीम ज्यादा होते हैं बनिस्बत बच्चे के पेशाब के। और ये मेडिकल साइंस ने भी इस बात की वजाहत की है कि बच्ची का पेशाब जो है वो लेसदार होता है और उसके अंदर जरासीम ज्यादा होते हैं बनिस्बत बच्चे के पेशाब के। तो बच्चे के पेशाब पर छींटे मारने से उससे वो जरासीम और जो स्मेल वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है, जबकि बच्चे के पेशाब को जो है वो बच्ची के पेशाब को धोए बगैर जो है उससे वो जरासीम वगैरह नहीं दूर होते, इसलिए उसे धोने का हुक्म दिया गया है। और ये खवातीन इन चीज़ों को जो है वो तकरीबन बेहतर जानती हैं। बच्चे को उमूमन ज़्यादातर उठाया जाता है, इसके हर बार जो है पेशाब करने पर उसे धोने में मुशक्कत है, इसलिए इस पर छींटे मारने का हुक्म है। चलिए जी, हमारा पहला मसला था आज जो बच्ची और बच्चे के पेशाब के हवाले से अहादीस नबी करीम अलैहिस्सलाम की वारिद हुई हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ जो इख्तियार किए गए हैं। आप देखें कि बाज़ उलमा ने इसके मद्दे मुकाबिल जो दूसरी हदीस थी उनके उमूम से इस जो है वो इस्तेदलाल किया है, और बाज़ उलमा ने इस हदीस को, तो हो सकता है कि इन आइम्मा तक वो हदीस ना पहुंची हो, जैसा कि हमने ये उलमा के इख्तिलाफ के असबाब जब हमने पढ़े थे तो उसमें हमने ये जिक्र किया था कि हो सकता है उस इमाम तक वो हदीस ना पहुंची हो, और ये भी हो सकता है कि उस इमाम के यहाँ वो हदीस जो है वो दुरुस्त ना हो, वल्लाहु आलम। तो कोई और वजह हो सकती है, लेकिन हमने ये देखना है कि यहाँ ज्यादा दलील कवी किसकी है और सही किसकी है, वल्लाहु आलम। जी, गुज़श्ता मसले में कोई इश्काल हो? छींटे मारने से मतलब कि हम सिर्फ हाथ गीला करके और जो जितने भी उस पे हाथ पे छींटे होंगे बस वही हम मतलब हाथ के अंदर मकसूद है, पानी या लेकर, छींटे मारने का मतलब होता है हाथ के अंदर पानी लेकर चिल्लू जो है उसके ऊपर बारीक करके छींटे मारना, ये मुराद छींटे मारना है। यानी हाथ गीला नहीं करना, हाथ के अंदर पानी लेना है, हाथ के अंदर सही पानी लेना है और उसके छींटे बनाकर जो है जैसे बारीक होते हैं, यानी एक जगह पानी ज्यादा ना लग जाए, ये असल मकसूद होता है। सही जी, जज़ाकल्लाह। वही है। चलिए जी, अगला हमारे पास जो मसला है वो है माकूलुल लहम, जानवरों के गोश्त के हवाले से। अगला जो हमारे पास मसला है वो है जानवरों के माकूलुल लहम, जानवरों के गोबर और पेशाब का मसला है। ये भी चूंकि हम नजास्तों का बाब पढ़ रहे हैं तो इसका ताल्लुक भी नजास्तों के बाब से ही है, नजासत के अहकाम व मसाइल से ही है।
تو خصوصاً اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے، اور عملی طور پہ بھی مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھینسوں کا گائیوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور زمیندار لوگ جو ہیں، اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا ایسی جگہوں سے گزر ہوتا ہے، تو اگر کہیں چھینٹے پڑ جاتے ہیں یا کہیں گوبر کا کوئی جز لگ جاتا ہے، تو کیا اس سے کپڑے نجس ہو جائیں گے، یا ان کو پاک کرنے کا حکم ہوگا، یا کیا ہوگا؟ تو اس مسئلے کو بھی ہم پڑھتے ہیں، معقول اللحم جانوروں کے گوبر اور پیشاب کا مسئلہ۔ معقول اللحم جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی حلال جانور، جیسا کہ اونٹ ہے، گائے، بکری، ہرن، زرافہ وغیرہ۔ اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ حرام جو غیر معقول اللحم جانور ہیں، ان کا پیشاب اور گوبر نجس ہے، یعنی جن جانوروں کا ہم گوشت نہیں کھاتے جو حرام ہیں، ان کا گوبر اور ان کا پیشاب نجس ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ حدیث میں یہ وضاحت کی تھی کہ گدھے کی لید ہے مثلا، اب گدھے کی لید نجس ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تھا جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجے کے لیے لے کر آئے تھے ڈیلے، اور ساتھ گدھے کی لید اٹھا لائے تھے، تو آپ نے پھینک دی، فرمایا کہ یہ رجس ہے، یعنی نجس ہے۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب اور گوبر کیا نجس ہے یا نہیں، تو اس میں جو ہے وہ فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں اس مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں بات کرتے ہیں نا کسی چیز کے پاک یا نجس ہونے کی، تو یہاں ہم کھانے پینے کی بات نہیں کر رہے، یا ہم انہیں، چونکہ بعض لوگ تانا دیتے ہیں جب یہ مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اگر پاک ہے تو پھر کھایا بھی کرو، اس طرح کی باتیں، یہ استہزاء ہے سنت کے ساتھ۔ یہ ایک مسئلہ ہم سنت کی روشنی میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو سنت کی روشنی میں ہی رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اس کو ایک دوسرے کو تانے دینا شروع کر دیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی معقول اللحم حلال جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، اگر کہیں لگ جاتا ہے تو اس میں کپڑے نجس نہیں ہوں گے، تو اس کو ہم کہیں گے پھر پیا کرو، مطلب اس طرح کے تانے دینا شروع کر دیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہم صرف اس کو اس لاجک سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ کپڑے کو کہیں لگ جاتا ہے یا بدن کو لگ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا وہ ہمارے کپڑوں کو نجس کر دے گا، بدن کو نجس کر دے گا؟ یہ مسئلہ اصل جس کی وجہ سے ہم اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ جانوروں کا گوشت یا پیشاب یا گوبر حلال ہے تو اس کو ہم کہیں کہ کھانا شروع کر دیں آپ، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہر حلال چیز جو ہے وہ ہر حلال چیز کھائی نہیں جاتی، اور اسی طرح ہر پاک چیز جو ہے وہ بھی کھائی نہیں جاتی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاک چیز کھائی نہیں جاتی، اور اسی طرح ہر قاعدہ یہ ہے کہ ہر پاک چیز جو ہے وہ کھائی نہیں جاتی، اور ہر جو ہے وہ حرام چیز وہ نجس نہیں ہوتی، ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، اور ہر جو ہے وہ پاک چیز وہ کھائی نہیں جاتی۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، اور یہ آپ کو آگے کئی مسائل میں فائدہ دے گا۔ تو سب سے پہلا قول معقول اللحم جانوروں کے حوالے سے، ان کے پیشاب اور گوبر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ان کا جو پیشاب اور ان کا گوبر دونوں ہی پاک ہیں، کیونکہ مسئلہ نجاستوں کے حوالے سے ہے۔ اور یہ قول مالکیہ اور حنابلہ، یہ مالکیہ اور حنابلہ کا ہے، یہ قول مالکیہ اور حنابلہ کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ مختلف دلائل ہیں، ہم سب سے پہلے تو ان دلائل کو پڑھتے ہیں، پھر فیصلہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث عرینیین ہے۔ حدیث عرینیین سے مراد یہ بنو قرینہ ایک قبیلہ ہے، اس کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے، مسلمان ہوئے نئے نئے، مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ رہی، چونکہ دیہاتی لوگ تھے، تو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ رہنے کی وجہ سے ان کے پیٹ خراب ہو گئے، پیٹ پھول گئے، بیماری لگ گئی، تو انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس شکوہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پیٹ خراب ہو گئے۔ تو آپ نے جو ہے وہ انہیں فرمایا کہ ان یشربوا من ابوالیہا و البانیہا، کہ تم جاؤ کہ مدینہ کی چراگاہ میں چلے جاؤ جہاں صدقے وغیرہ کے اونٹ اور اونٹریاں چل رہی ہیں، وہاں جا کر تم اونٹوں کا اور اونٹریوں کا، جو اونٹوں کا پیشاب اور اونٹریوں کا دودھ جو ہے تم پیو، اس میں سے تم پیو یعنی استعمال کرو، اس میں سے تم پیو یعنی استعمال کرو۔ جیسے حدیث ہے قدیمہ اناس من اقل او ارینہ فاجتووا المدینہ، یعنی مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ رہی، فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا بلقاح، یعنی اونٹریوں کا دودھ پینے کا، یشربوا من ابوالیہا و البانیہا، ان کا دودھ اور پیشاب میں سے پئیں، یعنی کچھ اس میں سے مقدار پئیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے اصل میں محل، یہ ایک لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے پھر جب اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیا تو ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں صحو، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام کا آ کر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں اچھا بہترین علاج بتایا، انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو چرواہے تھے ان کے آنکھوں میں سلاخیں مار دی گرم کر کے لوہے کی، اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ نکال دیں، اس طرح ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اور اونٹریاں لے کر بگا کر لے نکلے۔ تو پیچھے سے جب پکڑ لیے گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ وہی اشر کیا جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا، قصاص میں۔
اور آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے اور ان کو حرہ کے اندر، حرہ پتھریلا علاقہ ہوتا ہے، یہ حرہ شرقیہ تھا مدینہ کے مشرقی جانب، وہاں آپ نے ان کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا، پانی مانگتے رہے لیکن آپ نے ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ اس حدیث میں ہمارا اصل جو محل استشہاد ہے یا وجہ استدلال کیا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر معقول اللحم حلال جانوروں کا پیشاب نجس ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام انہیں ہرگز بھی پینے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور یہ مرفوع حدیث بھی اللہ کے نبی سے مروی ہے کہ لم یجعل اللہ شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے ان میں اللہ نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ تو اگر یہ واقعتاً ہی خبیث ہوتا، اگر یہ نجس ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام قطعاً بھی ان کو، قرینا قبیلے کے لوگوں کو اس سے پینے کا پیشاب حکم نہ دیتے۔ حضرت انس سے روایت ہے، بے شمار دلائل ہیں اس مسئلے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل ان یبنى المسجد فی مرابض الغنم، کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ حدیث صحیح عین میں ہے، بخاری مسلم میں حدیث کا نمبر موجود ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں ریفرنس موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بکریوں کے باڑے میں ان کا پیشاب ہوتا ہے، پیشاب کے اثرات جتنا بھی صاف کر لیں، اس دور کے اندر تو کچے باڑے ہوتے تھے اور پیشاب کے نشانات اور اثرات باقی ہوتے تھے، اس طرح ان کی جو مینگنیاں ہیں یہ سارے اس کے اثرات موجود تھے بول و براز کے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام وہاں نماز پڑھتے رہے۔ تو اگر ان کا پیشاب اور ان کا جو مطلب کہ گوبر وغیرہ حلال جانوروں کا اگر وہ نجس ہوتا تو اللہ کے نبی قطعاً بھی ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھتے جہاں ان کا گوبر اور پیشاب لگا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام سے آ کر سوال کیا، اصلی فی مرابض الغنم، کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر جو ہے وہ 360 ہے، اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فعل۔ تو ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا، اصلی فی مرابض الغنم، اصل میں ہے او اصلی، اصل میں ہے او اصلی، تو چونکہ اس میں استفہام کا معنی پہلے سے موجود ہے تو حمزہ استفہام کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے اور آپ کا فعل بھی موجود ہے، تو لہٰذا جب نبی کریم علیہ السلام کا قول اور فعل موجود ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب اور گوبر جو ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ ہم دوسرے قول کی طرف چلتے ہیں جلدی سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ معقول اللحم اور غیر معقول اللحم تمام جانوروں کا گوبر اور پیشاب نجس ہے، یعنی دونوں کا ہی، حلال ہوں یا حرام ہوں دونوں کا گوبر اور پیشاب نجس ہے، اور یہ قول حنفیہ اور شافیہ کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر کی جو گزشتہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی ہے، اس میں دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی آدمی نے جس نے یہ پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو آپ نے اسے کہا تھا ہاں۔ اس نے کہا کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اصلی فی مبارک الابل، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ قال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو، اس آدمی کو اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے اس وجہ سے روکا ہے چونکہ حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب نجس ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ کوئی دلیل نہیں بنتی، وجہ استدلال یعنی جو انہوں نے کی ہے درست نہیں۔ فریق مخالف نے اس کا باقاعدہ جواب دیا ہے، جواب یہ دیا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں بھی وارد ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ وہاں نماز پڑھتے ہوئے کوئی اونٹ آدمی کو نقصان پہنچا دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اونٹ نہ ہو تو پھر ہم اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک دیا۔ اب حکمت اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کا مسئلہ خاص ہے، نبی علیہ السلام نے دیگر جانوروں کا گوشت کھا کے آپ نے وضو نہیں کیا، اسی طرح نماز پڑھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اونٹوں کے باڑے میں آپ نے نماز پڑھنے سے بعض علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ اس وجہ سے روکا ہے کہ اگر اجازت دے دیتے تو لوگ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور پھر اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور پھر اونٹ کسی کو جو ہے وہ رون دیتا، اور آپ جانتے ہیں کہ اونٹ پاؤں رکھ دے کسی آدمی کے اوپر تو ویسے ہی وہ اگلے جان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک حکمت ہے جس کو بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔
تو جیسے اونٹ کے گوشت کے ساتھ وضو کرنا خاص ہے، دیگر جانوروں کے گوشت کے ساتھ خاص نہیں، ایسے ہی اس کے باڑے کے اندر بھی نماز پڑھنے سے روکا گیا. یہ ایک تعبدی حکم ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اس وجہ سے آپ نے روکا ہے کہ اونٹ کا جو ہے وہ گوبر اور اس کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے، اس وجہ سے وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ آپ نے خود بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے. تو دوسرا، اگر اونٹ کا پیشاب نجس ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام ارینا قبیلے کے لوگوں کو بطور علاج اسے پینے کا حکم ہرگز بھی نہ دیتے. تو جب آپ ان کے لیے علاج تجویز کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کسی پاک چیز کا ہی علاج بتاتے ہیں، آپ کسی حرام چیز کا اور نجس چیز کا علاج تھوڑا ہی بتاتے ہیں. دوسری ان کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں پیشاب سے بچنا عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جیسا کہ حدیث میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. حدیث کا ترجمہ موجود ہے. تو وجہ اس لال یہ کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، تو پھر اس جگہ پہ نماز پڑھنے والے کا کیا حکم ہوگا؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے معقول اللحم جانوروں کے گوبر اور پیشاب کے نجس ہونے کی دلیل اس میں نہیں ہے. یہاں تو یہ کہ وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، چونکہ حدیث کی بعض الفاظ یہ ہیں کان لا یستتر من بولہ، لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. دوسرا، جن حدیث میں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ عام ہے، جبکہ معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کے بارے میں وارد ہونے والی روایات خاص ہیں. اور اصولی قاعدہ ہے، جیسے کہ اصول فقہ کے اندر آپ لوگ پڑھیں گے کہ اصولی قاعدہ یہ ہے کہ خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا اور عام کو غیر معقول اللحم جانوروں اور انسان کے پیشاب کے نجس ہونے پر معمول کیا جائے گا. یعنی ہم کہیں گے کہ یہاں جو ہے وہ عام حکم انسان کے پیشاب اور غیر معقول اللحم جانوروں کے بارے میں ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور جو خاص حکم ہے وہ یہ ہے کہ حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب جو ہے وہ پاک ہے. راجح قول یہی ہے کہ معقول اللحم حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب دونوں پاک ہیں، لہٰذا اگر ان میں کچھ کپڑے کو یا کسی جگہ کو لگ جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا. لیکن ایک تنبیہ ہے، وہ یہ ہے کہ حلال جانوروں کے گوبر اور پیشاب کو پاک کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ گوبر کا کھانا یا پیشاب کا پینا بھی جائز ہے، کیونکہ ہر چیز پاک چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہوتی، اور اس طرح ہر حرام چیز جو ہے وہ نجس نہیں ہوتی. مثلا انسان ہے، اب انسانی جسم تو پاک ہے لیکن انسانی گوشت حرام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح گدھا ہے، اب گدھا تو حرام ہے لیکن اس کی سواری جائز ہے اور اس کا پسینہ پاک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے گدھے کی سواری کی ہے تو اس کا پسینہ سواری میں لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو یا کسی کو بھی کپڑے پاک کرنے کا حکم نہیں دیا. جن حدیث میں اونٹوں کے پیشاب پینے کا ذکر ہے وہ علاج معالجے اور ضرورت کے ساتھ خاص ہے. اس لیے کوئی بندہ اگر کہے جی پھر ہندو پیتے ہیں اگر گائے کا تو وہ صحیح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے صرف اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم دیا ہے، یہ خاص ہے، اور آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ اونٹوں کے پیشاب کے اندر کئی بیماریوں کا علاج ہے. لیکن اگر کوئی بندہ گائے کے پیشاب کو بطور علاج پینا شروع کر دے یا بکری کے پیشاب کو، تو ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو وہی کے ذریعے بتایا، آپ پر کون سی وہی ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ اونٹوں کے پیشاب یہ صرف ضرورت کے لیے ہے. خاص اگر کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کسی کو بتا دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اونٹنیوں کا دودھ اور اونٹوں کا پیشاب پئیں تو اس کو پی لینے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اللہ کے نبی سے صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث بخاری مسلم کے اندر یہ موجود ہے، لہٰذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آخری بات، اور ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں، آخری بات یہ ہے کہ جو احباب ہمارے حلال جانوروں کے گوبر اور پیشاب کو نجس سمجھتے ہیں وہ بذات خود اس سے نہیں بچتے. یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکثر احناف کا موقف یہ ہے کہ ہمارے احناف بھائیوں کا کہ گوبر اور پیشاب نجس ہے، حلال جانوروں کا بھی، لیکن ان کے گھروں کے اندر آپ جانتے ہیں جانوروں کا گوبر ملا جاتا ہے وغیرہ. اپنے گھروں کے سین کے اندر، جن کے گھر آج بھی کچے ہیں، نیچے اپنے سین کے اندر گوبر لگاتے ہیں، بھینسوں کا گائیوں کا گوبر لگاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر وہ نجس ہے تو ان کی نمازیں نہیں ہوتی پھر تو. اسی طرح ہم میں سے بہت سارے ہمارے احناف بھائی، بلکہ آدھا پاکستان جو ہے جانور کا گوبر خشک کر کے جلاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر جانوروں کا گوبر نجس ہو اور جو ہے وہ پاک نہ ہو تو ہمارے سب کے کھانے ہی پھر اس کا مطلب حرام ہے، کیونکہ ہم تو نیچے ان کا گوبر خشک کر کے جلاتے ہیں. بہت سارے پاکستان، آدھا پاکستان جو ہے وہ گوبر خشک کر کے جلاتا ہے بھینسوں کا، گائیوں کا. تو اگر وہ نجس ہے تو پھر کھانے کا کیا حکم ہوگا مجھے یہ بتائیے. اس کا دھواں کھانے کے اندر جاتا ہے، نیچے اس کے جلائی جاتی آگ، گوبر کی خشک کر کے جلایا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم بچ نہیں سکتے. اور یہ ضروریات، اس کا مطلب جو زمیندار بیچارے ہیں جو بینسوں میں کام کرتے ہیں وہ تو ہر نماز کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ چلیے جی. تو راجح بات یہی ہے کہ حلال جانوروں کا گوبر اور پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار دلائل موجود ہیں جنہیں جھٹلانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. باقی جو ان کو نجس کہنے والے دلائل ہیں آپ دیکھ چکے ہیں خود
کہ وہ کوئی واضح دلائل نہیں ہے، صریح نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔